سجدہ بھی بہت مہنگا ہے، درود بھی بہت مہنگا ہے۔ سجدہ بھی بہت مہنگا ہے اور درود بھی بہت مہنگا ہے۔ گھر ہم دو، ایک اللہ دا ایک 14 دا۔ ایک چیز اس اپنے واسطے رکھی، ایک اس تحفتاً 14 نو عطا کی تھی۔ جو اپنے واسطے رکھی اور 14 تو منگی کہ تم کرو میرا سجدہ۔ جو 14 دیتا وہ دے بارے پیادہ ہے، میں پڑھوں گا تم پر درود۔ ملتان ہے، بڑے سیانے لوگ ہیں، آج دی ازاداری نہیں، آج دی شیعہ نہیں، کوئی وقت گنتی ہے، حساب کتاب ہے ہی نہیں اس شہر دی ازاداری دا۔ تو جملہ فوراً نظر کر رہے ہیں، اللہ پیادہ ہے سجدہ میرا ہے تو تسی میرا سجدہ کرو، درود تھوڑا ہے، میں تھوڑے تے درود پڑھنا۔ شکر خدا کہ اللہ درود علی چابی اپنے ہاتھ چ رکھیے، ہاتھ چ خدا تاں رکھیے تاکہ پتہ لگدا رہے درود انہاں تے نہیں ہے جنہاں تے ملا پڑھدا ہے، انہاں تے ہے جنہاں تے اللہ پڑھدا ہے۔ آباد رہو، ہمیشہ وسدے رہو، سلامت رہو۔ بسم اللہ، درود انہاں تے ہے جنہاں تے خدا پڑھدا ہے۔ ہن جڑے خدا درود والے بنائے انہاں نے اللہ رب العزت نے انما دے حصار اچ رکھے۔ انما ایک 4 دیواری ہے، انما ایک 4 وال ہے، یعنی عربی عبارت تو پہلے انما آ جائے تو دا مطلب یہ ہے کہ جڑے اندر نے وہ ہمیشہ واسطے اندر نے، اور جو باہر ہیں وہ ہمیشہ کے لیے باہر ہیں۔ اندر والے اور ہیں، باہر والے اور۔ ہن خدا انہاں دی طہارت دا ذمہ، درود والیاں دی طہارت دا ذمہ خود چاہیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ ہن خدا فرما رہا ہے انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اے اہل بیت تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حق بولن والے حق ہے، کس سے؟ انکم الرجس، ہر نجاست سے، ہر غلاظت سے، ہر برائی سے، ہر گندگی سے، ہر ناپاکی سے، ہر پلیتی سے، ہر رجس سے، ہر نجس سے۔ چوک بازار بندیاں نہ لڑ کیوں پوندے ہو بے تو ولی دے بوئے تے نہیں آ رہا، تو مجلس وچ نہیں آ رہا، تو علم دا سلام نہیں کر رہا، تو علی نو پیشوا نہیں بنا رہا۔ شیعوں زندگی بھر زور لاؤ تے اس نہیں آنا، جب قرآن کا فیصلہ ہے جو نجس ہو وہ علی سے دور رہتا ہے۔ ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے، جڑا بلند ہو رہا ہے، وسدے رہو، ہمیشہ آباد رہو۔ میزان لے لو، ترازو تے تول لو، یا تے حضرت علی ابن ابی طالب دے نعرے دی لے لو چھٹی، داد کیونکہ پوری ہے میری، داد میرے واسطے یہ نعرہ تواڈے واسطے، میری داد پوری ہے، نعرہ نہیں مارنا تو بے شک نہ مارو، مارو تے اپنے واسطے مارو۔ ملتان دے صاحبان بڑا عزت اور طاقت اللہ نہ ہے، میرے مولا علی ابن ابی طالب دا نام، دنیا دی تیز ترین ملک دی تیز ترین لیب جاؤ، اتھے جا کے بندے دا بلڈ سیمپل دیو تے انہاں نہ کھو بھئی دا ڈی این اے میچ کرو اپنے پیو نالے دا ہوندہ یا نہیں ہوندہ، اور فوراً رپورٹ نہیں دیں دے، وہ دن کل آنا، پرسوں آنا، 48 گھنٹے بعد، 24 گھنٹے بعد، 36 گھنٹے بعد یہ خون لیب میں پھرے گا، پھر پتہ لگے گا یہ باپ کا ہے یا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تین اس کلمے دی قسم کدی بھی میرے پیر دا نا چاند وچ رعایت نہ کریا کر، پیو پتہ کرنا ہے تے لیب دے چکر نہ لا، ادھ کھلو کہ یا علی آختے متھا پاڑ حلالی کون کون۔
ہاتھ اٹھا کے نہ جب تک صدا جائے علی لال قلندر بسم اللہ بے شک. تو او درود والے ہن خدا درود دا بھی ایک میرٹ بنایا. ہر ایرے گیرے تے درود نہیں, ہر راہ ٹردے تے درود نہیں. صلی اللہ بڑھنا اوکھی گل ہے. نور چادر وچوں نکلے ہے درود والیاں دا, عرش الہی نال ٹکرایا ہے. ملائکہ نے استاد تو پوچھے ہے کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے. اور حضرت جبرائیل امین نے پھر مالک تو پوچھے یا رب من تحت الکسا, کہ اے اللہ تو دس کہ یہ چادر کے نیچے کون. اور حضرت جبرائیل امین بھی میرے سامنے خاموش دوستو اللہ نال ڈائریکٹ نہیں بول دے. جبرائیل مخلوق ہے جیسے ہم مخلوق ہیں. اور جبرائیل اور مالک دے درمیان دو مخلوقات دا ہور فاصلہ ہے. جبرائیل دی گل ہے لوح نال, لوح بھی فرشتہ ہے. لوح دی گل ہے قلم نال, قلم بھی فرشتہ ہے. قلم دی گل ہے مالک نال. ہون ایک چین بنی ہوئی ہے. اللہ دی گل قلم نال ہے, قلم مگوں لوح نال ہے, لوح تو اگو جبرائیل ہے, جبرائیل تو باقی سارے نبیاں تک وہی پہنچ رہی ہے. اے 5 چینہ ضرور نے جناب, اللہ, قلم, لوح, جبرائیل تے نبی. ہے ہی نہیں وہ شیعہ جڑا خاموش رہ جائے. محدثہ دا لفظ میرے 6ویں مالک دے سامنے مفضل ابن عمر نے چاہ کے آکھیا یہ آپ کی دادی کا لقب ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے مولا فرمایا جس مستور سے خدا لوح قلم کے بغیر بولتا ہو. بولنے والی زبانات خدا رحم کرے, ہمیشہ ہاتھ بلند رہے سارے. بسم اللہ. تھوڑا آواز کھولنا, آواز کھول. ہن میرے سردارو حضرت جبرائیل امین نے آکھیا یا رب ومن تحت الکسا, میرا اللہ چادر تلے کون ہے؟ میں اس بارگاہ پہلی دفعہ آیا. وسدا رہے, بڑا سونا گھر ہے حسین ابن علی دا, تسی بھی وسدے رہو. میں نہیں خبر بھئی اس تو علاوہ کوئی اور رستہ ہے یا نہیں ہے. میں نہیں پتا بھئی وضو کتھے کرنا ہے, میں نہیں پتا مؤذن کون ہے, متواتر نمازی کون ہے, پیش نماز کون ہے. میں انہاں چیزاں تو بے خبر. مگر ایک دن پورا اگر میں تھے رہ جاواں, فجر بھی, ظہرین بھی اور مغربین بھی میں تھے تورے نال پڑھا, تو پھر میں نے ساریاں گلاں دا پتہ لگ جائے گا. وضو کہاں ہے, مؤذن کون ہے, مقتدی کون ہے, دروازہ کہاں پہ ہے, آتا کون کون ہے, جاتا کون کون ہے. یعنی میں اتھے رہ پیاں, پھر میں نے پہچان ہو گئی ہے بھئی یہ بارگاہ اس دا نام کیا ہے, اے مسجد دا حصہ کیڑا ہے, عزاداری دا حصہ کیڑا ہے. جڑا رہا ہی نہیں ان کوئی خبر نہیں. ہن ملائکہ آکھیا استاد جی چادر تلے کون کون ہے, تو استاد اللہ نے پہ آدھا بھئی اس چادر تلے کون کون ہے. جو بار بار اس دروازے پہ آتا ہے, اکٹھے بیٹھے ہیں, تو وہ بھی نہیں پہچانتا کہ چادر کے نیچے کون کیا ہے. ہن خدا انہاں دا پڑھے ہے قصیدہ. مجلس بموضوع جناب سیدہ ہے, تو میں اس تو آگے پیچھے نہیں ہٹ رہا, بات درود دی طرف لے آ رہا. ہن جدن جبرائیل امین نے پوچھیا کہ مالک کون کون ہیں, تو حضرت جبرائیل امین دے پچھڑ تے, امین وحی دے سوال تے اللہ رب العزت نے انہاں دا قصیدہ پڑھیا, انہاں دی عظمت بیان کی تھی. اور مالک فرمایا یا ملائکتی و یا سکان السماوات, یا ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق, سنو کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے. انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا. سنو کہ یہ چادر کے نیچے
کون کون ہیں یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، ہواؤں کو چلایا ہے، بادل کو برسایا ہے، یہ آدم کا تصور، یہ حوا کا خیال، یہ فرشتوں کا سجدہ، یہ ابلیس کا انکار، یہ نوح، یہ سفینہ، یہ ابراہیم، یہ آگ، یہ اسماعیل، یہ چھری، یہ یعقوب، یہ رونا، یہ یوسف، یہ کوما، یہ دانیال، یہ امتحان، یہ موسیٰ، یہ دریا، یہ عیسیٰ، یہ سولی، یہ ہوا، یہ فضا، یہ خلا، یہ درند، یہ چرند، یہ پرند، یہ آبادی، یہ ویرانہ، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جھرنے، یہ آبشار، یہ کہکشاں، یہ بادل، یہ برستا پانی، یہ سمندر کا ٹھہرا پانی، ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، یہ جو بنایا ہے چادر والے 5 کے صدقے میں بنایا ہے۔ یہ جو بنا نجف تک صدا ہے میری، ان چادر والے 5 کے صدقے میں بنا مالک نا دا نام جی میں ناظم ممبر کھلو کے نہیں آدھے اپنی گل نہ کریے، چلو اسی ساڑی کوئی حیثیت نہیں، کسی امام حسین علیہ السلام دے اور قصید خان ذاکر دی گل کرتا ہوں جی تمہارے سامنے شہنشاہ قصائد تے قصائد دی فیکٹری تے اس تو بعد ربائیاں دا کارخانہ فلانا 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 بھائی تو شو کر دینا بھی بہت وڈی ہے قصیدے دے معاملے بڑی شخصیت آ رہی ہے، اگوں پھر انہوں دا 2 حرفی نہ ہوندہ ہے، کوئی بھی نہ لے لو گوں قصیدیاں لیا دا، وہ پچھے جڑی ساری کہانی ہے نا یہ بندیاں دی دیتی ہوئی ہے۔ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں، ان جو شہنشاہ آکھیا تو بندیاں آکھیا، کسی اعتراض نہیں کیتا، سارے آئیاں ہی کیتا ٹھیک ہے نہ پڑھنے تے سی قصیدے تے نعرے شعر مارنے، کیڑی حیرت علی گل ہے، بندہ بندین شہنشاہ آکھے تے بندے من لیندن او علین شہنشاہ آکھے۔ انہیں جتنے القابات نے ملتان دے سیانے لوگوں یہ سارے اس دیتے ہیں، اس آفاق زندگی رہے آپ کی، اس نے کہا یہ بھی انکا، یہ بھی انکا، یہ بھی انکا، یہ بھی انکا، یہ ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، ہاؤلاء تو مراد ہو کہ گل مکائیے، قصہ تمام کہ جو کچھ ہے یہ ہیں، کھلو تو بیٹھے ہیں سامنے نہ دے اداد سہی، یہ ہیں تو سب ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، منہ میرے حل کرے، یہ ہیں تو سب ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہن مالک نہ چاہو، ہن شخصیات بیٹھیں 5 وچوں کوئی ایک بھی نہیں جنہ تعارف تھوڑا ہوئے، شاباش، وہ کیا کہنے، یعنی میں آسان کردہ، پہلی شخصیت بیٹھی آقا نامدار دی تو نبیان دے سردار ہیں، دوسری شخصیت امیر المومنین علی ولیان دا سردار ہے، تیسری شخصیت جناب سیدہ جہان دی عورتاں دی سردار ہے، 2 شہزادے بیٹھیں تو جنت دے سردار ہے، پتہ چلا کوئی اور بوا جا کے نہ پہ سرداران دا گھر ہے، کمیاں دا گھر نہیں، بولنے والی زبانات خدا رحم کرے، ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے، بطول دا گھر سرداران دا گھر ہے، بطول سرداروں کو جھرمٹ میں بیٹھی ہے، اور اللہ آگ سکدائی کہ یہ نبی ہیں، یہ ان کی بیٹی، یہ داماد اور یہ نواسے، وہ آگ سکدائی یہ علی ہیں، یہ ان کے مولا، یہ زوجہ، یہ بچے، وہ آگ سکدائی یہ حسنین، کریمین، شریفین، سیدین، امامین، اماں، ابا تے او نانا۔ جاؤ میں تو ان پہ آدھا کسی موئی ہوئی مستور دا اعلان سنو تے اس وچ بھی اس دی وجہ تو تعارف نہیں ہوئے گا، مستور دے جنازے دا اعلان ہو دے فلان دی بیٹی، پردہ ہے نا تے پردہ ہے،
فلاں دی زوجہ، پھر پردہ ہے، فلاں 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 دی ماں، پھر پردہ ہے، یعنی باپ بیٹی کا تعارف بنتا ہے۔ یہ جو چادر کے نیچے ہے یہ بیٹی باپ کا تعارف بنتا ہے۔ شوہر زوجہ کا تعارف ہے۔ یہ جڑی چادر ہیٹ بیٹھی ہے علی جیسے شوہر دا تعارف ہے، بچے ماں دا تعارف بن دین، اے حسنین پتران دا تعارف ہے۔ نہ چاہیا خدا، اور اتنے سونے رنگ نال چاہیا کہ انتہا ہو گئی۔ میرے مالک نے فرمایا ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، یہ سیدہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ شوہر، یہ بچے۔ بات جو تو شروع ہو رہی ہے، ذرا معرفت دے آنسو روکو ذرا معرفت دے آنسو میں بات جو تو شروع ہوئی ہے اتھے نال کڑی ملا دیاں، سلسلہ درود تو شروع ہویا آئی، بات درود تے واپس آ رہی ہے۔ جب یہ باقی چار ہستیاں اتنیاں عزت والیاں ہن تو جناب سیدہ ہی مرکز تعارف کیوں ہے؟ کیونکہ مدینے دے چوک بندے کھلو کے ہکی دو جنادیاں بھاؤ مبارک ہو بے تم بھی درود آلائیں، میں بھی درود آلائیں۔ وہ پھر وہ پوچھتے ہیں کس وجہ تم آتے ہیں؟ رسول کے رشتے کی وجہ سے، آپ بھی صاحب درود اور ہم بھی۔ ایک دن جب میٹنگ جاری آئی تو کولو لگے ایک بڑھڑا، سادہ سودہ بڑھڑا نہیں، اس کو 10 درجے دا ایمان آئی۔ ٹھیک ہے میں راضی ہاں، سفر کرو ذرا نال۔ اس کول کھلو گیا کہ وہ کیا بحث ہے؟ اس کہا سہیں درود دی بحث ہے۔ سلمان آگیا تواری کیٹگری نہیں، تواری بحث اس تے بندی نہیں، تسی کیوں بحث کر رہے ہو؟ انہوں نے ایک دو بندیاں چپ کی تھی لیکن ایک نہ کی تھی۔ اس کہا ساڑی کیوں نہیں بندی؟ ساڑا رشتہ رسول نہ لے، اسی صاحبان درود ہاں۔ سلمان سے دا نبی دے بوتے آ دکل باب کی تھی، سلام علیکہ السلام، سہیں بار سادہ بندہ ایک نے رہ گیا۔ سارے درود عالم تے فیصلہ کر مٹھا مدنی کون درود اچھ ہے کون درود اچھ نہیں۔ وہ کہندے تے پڑھ دے تے کہندے تے نہیں پڑھ دا، اے تیرے رشتے دی وجہ تو سارے علیہ السلام بنے کریں۔ نبی فرمایا ہے جو میری زبان ہے نا سلمان ہے، وما ینطق عن الہویٰ، یہ وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے، مجھے انتظار وہی ہے۔ فنزل جبرائیل علی العرش، جبرائیل زمین تے نازل ہے۔ مٹھا مدنی اللہ درود و سلام دے بعد پہ آدھائی اگر درود اللہ جھیڑا مقامنا چاہنا ہے تو اتھا نہیں مکنا، اپنے گھر چو نکل دھی دے دروازے تے جا، آیت تطہیر پڑھ، اذن دخول مانگ، اندر داخل ہو، فاطمہ کے یمنی چادر لو، اس کے نیچے خود بھی آؤ، علی کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، سیدہ کو بلاؤ، 5 اکٹھے ہو جاؤ گے، نور چادر سے نکلے گا، میرے عرش سے ٹکرائے گا، ملائکہ مجھ سے پوچھیں گے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تم بھی ہو گئے، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی، نہ تیرا نہ چاسا، نہ علی دا، نہ حسن دا، نہ حسین دا، میں عرش تے بے کے اقصاہم فاطمتم و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ سیدہ ہیں، یہ ان کے بابا، یہ ان کے شوہر، یہ ان کے بچے۔ او ہاتھ نہیں علی والے دا جڑا تھلے رہ جائے۔ اللہ کیا میں بطول دے نان التعارف کروا کے سارے زمانے دساں، یاد رکھے زمانہ رسول دے رشتہ دار تے درود نہیں، بطول دے رشتہ دار تے درود۔ اگر کوئی خدا صاحبان درود بنائے ہوئے تو او بنائے ہوئے کہ جنہ دا رشتہ جناب زہرا نال ہے۔ ساسا ابن سوحان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب تو روایت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں مولا جہان تمہارے واسطے، فرمایا ہاں، ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، ہم نہ ہوتے تو سب ختم تھا۔ اس نے کہا کیا کہنے مولا تمہاری عزت دے؟ امیر المومنین فرمایا مگر 7 لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو جہان ہمارے بعد ختم ہو جاتا، جن کی وجہ سے اسے امان ملی ہے۔ اس نے کہا مولا او کڑے لوگ نے؟ امیر فرمایا پہلا سلمان، دوسرا مقداد، تیسرا ابو ذر، چوتھا عمار،
پنجواں جابر ابن عبداللہ انصاری، چھواں عبداللہ ابن مسعود، ستویں روایات دو لفظ نے، یا حذیفہ یمان ہے یا بلال حبشی ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 7 لوگ نہ ہوتے تو جہان ختم ہو چکا ہوتا، بلک بلک کے انسانیت مرتی، نہ ابر کرم برستا، نہ اناج اگتا، زمین بنجر ہو جاتی، کھانے کا کچھ نہ ہوتا، ہوائیں موافق انسانیت نہ چلتی، سب تڑپ تڑپ کے مرتے اگر ہمارے بعد یہ 7 لوگ نہ ہوتے۔ پھر دہرانا اس روایت و تختی دل تے لکھو، سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، جابر ابن مسعود، بلال حبشی، ساسا پیرا تے ہاتھ لا کے پیدے مولا پھر انہاں لوگاں دا ایسا کیڑا عمل ہے جڑا خدا نے اتنا پسند ہے کہ جڑی تواڈے واسطے کائنات بنی ہے وہ انہاں لوگاں تے خدا روک دیتی ہے، کائنات انہاں واسطے روک دیتی ہے۔ امیر دی ہنجو داڑی نالے ایتھے آ پئے، دستار علی دی کھل گئی، میرے مولا فرمایا ساتھی تے بندے ہیں جنہاں زہرا دا جنازہ پڑھیا ہے۔ وسدے رہو، بسم اللہ، وسدے رہو، وسدے رہو۔ رونا ہے اپنی عاقبت لئی، بی بی تے کوئی ایسا۔ بندے 7، 2 پتر حسن اور حسین، 1.25 لاکھ دی آبادی، جنازہ رسول دی دھی دا۔ روایت ابو ذر دا نام ہے، میں تو 2 دفعہ بندیاں دے نام یاد کروائے، 2 دفعہ روایت ابو ذر دا نام ہے۔ ابو ذر راوی ہے اگلی روایت دا، ابو ذر دا میں 5 گلیاں مڑیاں تے میں سر چایا ہے تے پگ لا کے علی دیاں پیراں تے رکھیا دا، رکھ چا جنازہ اجن رسول دی دھی دے میت چو رات پئی۔ کتنا ماریا نے بطول نو، اجن آقا زادی دے میت چو رات پئی آندی ہے یا علی۔ آباد رہو، آباد رہو، وسدے رہو بابا، وسدے رہو۔ جاؤ، میں تازہ زوار ہاں اس بقی علی بی بی دی قبر مبارک۔ کدی کوئی ویکھے ہوئی ایسا ایک قبر واسطے جتے پورا قبرستان تیار ہوئے، ایک میت واسطے علی پورا تیار کیتا۔ 27 دسمبر 2007 بے نظیر دا قتل ہویا ہے میرے شہر چ، تدفین ہوئی ہے لڑکا نے تیرے تو بھی اگاں، اے وچ جو 19 ضلع آندے قبرستان کوئی نہ، قبر دی جا کوئی نہ آئی۔ انہاں تدفین لڑکا نے کیوں کی تھی؟ انہاں لڑکا نے تا کی تھی، انہاں کہا جی بی بی دی وصیت آئی وہ میں پیو نال دفنا۔ توڑ تک میں تیری ہائے سننا چاہنا، حسن دی ماں آخری ویلے علی دا ہاتھ ناپ کے آدھی آئی واس لگی تا میں پیو نال دفن۔ بسم اللہ بابا، بسم اللہ، بسم اللہ بابا، بسم اللہ بابا۔ او خلیباں کر کے رونا لے ازادارو، اگلا درد سمجھو، اتھاؤں سمجھو، دستور زمانہ وچوں سمجھو۔ کوئی جائے ہون لڑکانا چلے جاؤ تو تمہیں پوچھنا نہیں پوندا وے بھٹو دی دھی دی قبر کتھے۔ اتوں کوئی بہ جائے باسج بغیر پوچھے سدھا پہنچ جائے گا، کتھے لڑکانا جی وہ بے نظیر آباد جاؤ جی سدھا ہوتے بھٹو دی دی، برا بھی ستو ہویا پیو بھی ستو ہویا، وچ بے نظیر دی بھی قبر ہوتی، پوچھنا تو نہیں پوندا۔ میں بیت اللہ دا حاجیاں 14 دا زواراں سائیاں دی دیتی ہوئی دوجی زندگی چ مجلس پہ پڑھنا، میں نے آج دی رات اور عباس دیاں 2 علماء اور قبر حسین دی قسم
لڑکانے جا کے نہیں پوچھنا پوندا بھٹو دی دھی دی قبر کتھے ہے، مدینے جا کے پوچھنا پوندا ہے رسول دی دھی۔ دوروں بندے اشارہ کر کے یادن آ جڑی دھوپتے قبر ہے، آ حسن حسین دی ماں ستی ہوئی۔ مرحبا مرحبا، آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو ازادارو۔ اور ازادارو ازادارو ازادارو، جاؤ کوئی پیپلز پارٹی دا ایسا بندہ لب کے لے آؤ جڑا آج 15-20 سال بعد آدھا ہوئے بے نظیر بھول گئی آئی۔ مر جائے گا جی اللہ کدی نہیں آکھے گا وہ میری لیڈر بھول گئی ہے۔ اسی پاگل نہیں، اسی جھلے نہیں، اسی کملے نسے، اساں دھیاں تے بہنا ایڈیاں پردے دار ان جڑیاں اپنے دے جنازیاں تے نہ لے جاندے، مگر جتھے عالیہ دی ماں دی مجلس ہوئے اساں دھیاں، میں نے ویکھو عزادارو، اساں دھیاں نال لے آکے مٹی تے بہ کے پرسا بھی دینے ہاں اور روندے بھی ہاں پٹدے بھی ہاں تاکہ ساڑی گواہی امام زمانہ دی بارگاہ جائے، اس بی بی دے پردے اللہ وارث پتر ساڑے تے راضی جائے اور بروز معاشر ساڑیاں روندیاں آنکھاں گواہی دین۔ اور بے نظیر نو آج تک بندیاں نہیں آکھیا وہ بھول گئی آئی، تو کیسا مسلمان ہے تو ٹی وی تے بہ کے آکھیا بطول بھول گئی آئی۔ ہائے کرے آئے نال اللہ مومن ہائے دا گواہ کرے آئے، گواہ کرے آئے نال اللہ مومن اپنی ہائے دا گواہ کرے آئے۔ اور بسم اللہ اور سرکار وحید خراسانی فرما رہا ہے اگر امیر المومنین نو کوئی اپنی قبر جلدی بلانا چاہے تو اس دا بڑا مجرب عمل ہے۔ آواز تھوڑا کھولو تنگ کر رہے پڑھنے چاہ۔ مجرب عمل ہے کہ جتھے بھی جناب سیدہ کونین دے دکھ پڑے جا اتھے بندہ اچھا روے۔ ویکھو اے بانیان کیوں لائٹس آف کیتیاں نے، ریڈ لائٹس کیوں چلائیاں نے تھے کہ اگر کسے نہیں نہ رونا آ رہا سن کے تو مدینہ دے اندھیرے نے یاد کرے جڑی آدھی ہے یا علی میرا آدھی راتی جنازہ چاہے۔ محرم سن دیو نا، محرم سن دیو، اے شبیہات کیوں بڑھنیاں نزادارو؟ علی اکبر دیا سا جنازہ کیوں چاہنے ہیں تاکہ کسی نے برچی سن کے رون نہیں آندہ وہ جنازہ ویک کے روے۔ اساں غازی دا عالم کیوں چاہنے ہیں تاکہ کسی نے کہانی عباس دے دکھاں دی سن کے نہیں نا یا رون آندہ چوپ دی وہ پرچم ویکھے تا روے۔ اور انجی ہوندہ ہے جڑا وین تے نہیں روندہ اور نوہے تے رو لیندہ ہے، نوہے تے نہ رو سکے بند تے روندہ ہے، بند تے نہیں تو برامدگی ہوئے تو پرچم ویکھے تے روندہ ہے۔ خدا کرے میں ملتان نو سمجھا لواں، تو پرچم ویک کے رونا ہے، تو مہندی ویک کے رونا ہے، تو حسین دا رہوار ویک کے رونا ہے، علی اپنے ہاتھ ویک کے رونا ہے۔ دھی پوچھ دیا ای بابا ہاتھ ویک کے کیوں رونا ہے؟ سیر تے ہاتھ رکھیں علی آدھے تا رونا، ہاتھ میرے نالان بندے زہرانو مار دے رہے۔ اوہ دروازے ہیٹھوں آدھی آئی یا علی میریاں پسلیاں تروٹ گئیاں۔
یا زہرا یا زہرا یا سیدہ زہرا آ میری زخم آ میری زخمی پاسے علی سین میری آقا زادی اے ازادار میں گناہگار دی زبانی سن کے توڑی اولاد دی یتیمی تے ماتم کر رہے ہیں بی بی انہ دے حال تے رحم فرما بی بی پتر دا غم انہ دے نصیب اچ قرار فرما بی بی بڑا وڈا دکھ ہے جڑا میں ہون پڑھن لگا بی بی انہن طاقت دئیے سنبھال لین اللہ دا ایک نبی آئی جدنا یوسف آئی انہوں کھوہ وچو کڑ کے اٹھ دی کنڈ تے بدھا گیا اور یکلوش نامی غلام دے ہاتھ اٹھ دی مہار دیتی گئی اس مہار انج رکھی ہوئی آئی اور قافلے پچھے ٹردہ آئی پہ تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دا ایک کھبا رخسار اٹھ دی کوہانتے آئی ہے ہون ایتھے رخسار آئی نا تو یوسف نو دور بنی اسرائیل دا قبرستان نظر آیا دھپے یوسف نو ماں دی قبر نظر آ گئی یوسف تڑپنا شروع کیتا اتنا تڑپے آکے رسیاں ترٹ گئیاں تو یوسف ٹردے اٹھ تو زمین تے ڈٹھا یوسف انہ ارکان دے بھار سدھا ماں دی قبر تے آ گیا قبر تے ہاتھ رکھ کے تہائی قبر ہاں اللہ کے آدھا اممہ پھر آمہ ماریا ہے اممہ کھوہ سٹیا نے اممہ تماچے مارے نے ایک منزل دے نیڑے ہو کے نا تے یکلوش اس غلام جدے ہاتھ اچ مہار آئی نا جوانو اس پچھے ویکھیا تو بچہ تے ہے ہی نہیں انہوں اتھے ہی اٹھ چھوڑ کے تے پچھے دوڑیا میں سردار قافلے دا تے قتل کر دے سی اتنا سونا بچہ انہوں اس نے نشانہ تے ٹریا تے سامنے یوسف پہنچ گیا جتے یوسف ماں دی قبر تے بیٹھا ہے ازادار اور روایت آدھی ہے وہ یکلوش کھبا ہاتھ نبی دیاں والج پایا سجے ہاتھ دا تماچا ماریا خدا رحم کرے میرے والد مرحوم دی قبر تے میرے باوری پڑھ دے ہوں دیان تماچا لگا پتر نو تے قبر ماں دی حل گئی میں سیدہ مظلوم دا ذاکرہ تیرے اگے سوال کر رہا میں نے جس رنگ نال دے سکتا ہے بھامے ماتم نال بھامے ہائے نال جواب دے اور پتر نو تماچا لگا تے ماں دی قبر حال گئی 7 قدمہ تے نبی دی قبر آئی جدر بندیاں زہرا نو تماچا اور کنہ دے زیور تروٹ گئے اور مٹی تبہ کے آدھی آئی بابا او بابا تیرے بعد میرے پیکے موک گئے امیر ہو جدہ ہاتھ سینے پہ نہیں آیا امیر ہو جدہ ہاتھ سار پہ نہیں آیا جتنا کھل سکتا ہے آواز میں سہارا دینا ایکو اتھے ہی رکھنا ایکو نہ چھیڑنا آواز دا سہارا دینا آزادارہ زخمی زہرا 11 حالتاں علماء نے دسیاں اس تماچے نو امام زمانہ خون رو رہے امام زمانہ 3 مقامات تے خون رون دیں جدن تماچا یاد آئے تاں خون رون دیں جدن مقام صاحب الزمان تے کربلا شب جمعہ پہنچ دیں اتھو لے کے ارکان دے بھار میرا مولا سدھا ٹردہ ہے تے اپنے بابے دی قبر تے جاندہ ہے اس سارے فاصلے وچ میرا مولا خون روندہ ہے اور تیسرا جدن بازار شام دی گل ہوئے تے پھر دادی دی چادر نو انہ 3 گلنا تے امام خون روندیں باقی ہر دکھ تے پانی روندیں آخر کوئی تے تماچے دی شدت ہائی نا آزادارہ ہائی نا میں ایک روایت پہ پڑھدا دل دکھی تے میں نے معاف کری جس بطول نو ماری آئی اس مدینے دے بازار اچ ابو ذر نو ماری آئی ابو ذر دی آنکھ چو خون جاری ہو گیا ابو ذر مٹی تے بہ گیا پاگ لا کے آدھا ہائے غربت ہائے غربت ہائے غربت بندے آکھیا تین تماچے دا درد ہے اس آکھیا میں ناپنے دا نہیں ہے میں تے پہ سوچدا میں مرد ہو کے نہیں سہ سکیا اللہ جانے زہرا
اور میں سنیا جدن تماچا لگا ہے بطول تڑپن لگ پئی آئی اور بطول دے کناں دے زیور تروٹ گئے ہاتھ کھولو ہاتھ آزاد کرو میں پہلا وین کرا ہاتھ آزاد کرو میں پہلا وین کرداں جڑا ماتمی ہے جدے ہاتھ دی لکیر اچ ماتم ہے ہاتھ آزاد کرے آدھ وچ قبر نبی دیا ہے امیر سجے بہ گیا غریب کھبے بہ گیا قرآن کھلیا تے ہنجو قرآن تے آپ ہے امیر غریب نو آدھے تو بول غریب امیر نو آدھے تو بول قبر حل گئی اولے اولے وین آیا او میرے واللیل دیاں ظلفہ نپن علی شہزادے اور نانے کولو تے کدی منگدیاں سوچیا نہ ہے آج کیوں سوچ دے ہو میں باہر آواں میں مونڈے تے سواری کراواں حسین آدھے نانا سواری دی لوڑ نہیں ایک وری باہر آئے نہ تو کچھ نہ ساڑی مانو کیوں مارے آئے سید آدھے نانا چالی بندہ دروازہ کھلے دا کلی میری ماں بند کر دیا یاد آئی اندر ناؤ میری زینب ڈار گئی ہے یا زہرا جدہ سر ڈک دا یا ماتم نہ کرے یا زہرا جدہ سر ڈک دا یا ماتم نہ کرے نانا چالی بندہ دروازہ کھلیں دا کلی میری ماں بند کر دیا نانا کدے اے باہر رکھ دیا کدے اے باہر رکھ دیا آدھی آئی اچھا نہ بولو میری کلثوم ڈر اے میں رسول دی دیا ایک باری جھولی پھیلاؤ 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 ملتان میں سیداں ہاتھ پیا بننا جھولی پھیلا میں دعا دینا تسی ہائے کرے آئے میرا اللہ انہاں دی ہائے آمین شمار کرے میرا اللہ اے جتنے زہرا دے قتل تے ہائے کر رہے انہاں نے ایک وریو قبر وکھا جتھے چھان نہیں ہے حاجی اشارہ کر کے یاد آئے او زہرا میں نے امر کرو تو میں روایت پڑھا بولو پڑھنا میرا کم ہے ماتم تیرا کم ہے کرو ہاتھ دا اشارہ پڑھا روایت یا پردہ پاواں پڑھا زدارو قبر حال رہی ہے حسین قبر حال نال لائی ہوئی ہے آدھے نانا جیڑا ہاتھ چمدہ ہوئے او دیاں ہڈیاں تروٹ گئیاں رسول آدھر کیویں ترٹیاں آدھے نانا چالی بندہ دروازہ کھول دا نانا کسے ظالم نو ہاتھ نظر آیا نانا اس نالالے بندے تو تازیانہ چایا او نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے سیدہ دے نانا اسے انج مارے آئے ہون ہاتھ نال تسبیح نہیں چاہ سکتی رو کے آدھی ہے بابا رول نہیں میں پڑھ دے سا تساں برداشت نہیں کرنا میں پڑھ دے سا مجلس دا رنگ ہو رہے ملکہ شام دا پہرا ہے حضرت عباس دا پہرا ہے میں نہ ہاتھ بھی کھاؤ جڑے ہلکے دے ماتمی آؤ ہلکے دے ماتمی ملتان آ لیا میں غلط آکھاں میں نے زہرا معاف نہ کرے تو ماتم نہ کرے تیرا اپنا نصیب ہے نانا دروازے نو آگ لگ گئی
بطول دیاں پسلیاں دروازے نال نان ترٹیاں آئے علامت میرا ہاتھ ہے دروازے نال نان ترٹیاں ہن مردے ہو یا بچ دے ہو سید پردہ نہیں پاندا دو لوہے دیا میخان جیڑیاں ادھیاں دروازے بچائر ادھیاں دیوار چائر جدن دروازے نو آگ لگیا سار پیارا نہ کریا ہے کسے لات ماریا ملتان لیا لوئے دیا میں خان زہرا دیا پسلیاں دروازے ہیٹھ تڑپیا قبر نبی دی حال گئی ہے رو رو کے آدھی ہے اے حق ملیا ہے تیرا دین سکھایا کول نبیاں دا سردار تروٹ پسلیاں گئیاں رو امام زمانن راضی کرو رو عزادارو رو لوے آئے امام زمانہ دی رضا لے لوے آئے عزادارو تھلے زہرا اتے دروازہ پہلا وین آیا ہے فضا پسلیاں تروٹ گئیاں اگلا وین آئے فضا محسن شہید ہویا میں پردہ نہیں پانا کچھ دن دے بعد زہرا علی دا ہاتھ نہ پیا آدھی یا علی جدن میرے تے دروازہ آیا میں نے فضا چایا میں نے اسما چایا میں نے دھیاں اٹھایا میں نے پترہ اٹھایا تسا میں نے اٹھایا کیوں نہ علی دیوار تے ٹکرا ماریاں علی آدر تیری اپنی غربات میری اپنی غربات سیدہ دے تیرے تے دروازہ ستارہ بندیا میرے گل وچ رسی پائی ہویا آدھے آئے دربار لے جاؤ چلو سر تے ہاتھ رکھو ہر شیعہ سر تے ہاتھ رکھے عزادارو میرا اللہ گواہے مدینے دیا گلیاں ہائیں زہرا دا جنازہ جدن رات آئیے علی رو کے آدھائے کیویں رات روکا تیرے زخمہ دی کوئی دس زہرا تدبیر جتھے ہاتھ لاوا حال میات ویندہ ہے کھڑا روندہ ہے شبیر رول دھیاں گئیاں